لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، صدر المحترم حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی کیسے تھے. میں حیران ہوں بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، کیسے بیان کروں، کس طرح بیان کروں. وہ زبان و طاقت، وہ صلاحیت و استعداد کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ، اخلاق فاضلہ اور خصائل حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے. ہزار بار پرشویم دہن زمشکو گلاب، ہزار بار پرشویم دہن زمشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمانے کے حدیث. آپ کا حلیہ مبارک بیان کروں، آپ کے قامت زیبا کا تذکرہ کروں، آپ کی انگلیاں، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کے بال اور آپ کی ریش مبارک کا تذکرہ کروں، آپ کی مہر نبوت بتاؤں، آپ کی چال، آپ کی رفتار اور انداز گفتگو بیان کروں، آپ کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور رہن سہن کو بتاؤں، اپنا اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بات کروں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی بے چینی، اضطراب اور محنت و کوشش کا تذکرہ کروں، آپ کے ذوق عبادت اور شوق شہادت کو بتاؤں، آپ کے امام الرسل، سرکار اولیاء، سید الاولین والآخرین اور افضل کائنات ہونے کو بیان کروں. ظفر تابا قدم ہر کجا کے مینی گرم، ظفر تابا قدم ہر کجا کے مینی گرم، کرشمہ تھا میں دلمی کشت کے جاری راست. بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی گئی ہے اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد بلکہ درمیانہ قد کے تھے، لیکن مجمع عام میں سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے. رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح، نہ بالکل گندم کو کے سارا بنا جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، پر نور اور ملاحت لیے ہوئے تھا. آپ کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھگریاں لگن تھا. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں اور 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی. آپ کی چال میں فرجیدہ پن اور جماؤ تھا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سینہ نکال کر متکبرانہ کبھی نہیں چلے. آپ کے دونوں مڈھوں کے درمیان دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ فاصلہ تھا، وہ سینہ مبارک چوڑا تھا. آپ نہ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گورائی آپ کے چہرے حقور میں تھی. دونوں آنکھیں نہایت سیاہ اور پلکیں دراز تھی، جوڑوں کی ملنے کی ہڈیاں موٹی اور پرگوش تھی. جب آپ کسی کے طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن نہیں گھماتے بلکہ رخ بھی اسی کی طرف کر کے پورے بدن سے اس پر ہو جاتے تھے. آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان بڑے نور تھی. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور کے پسینہ سے زیادہ کوئی چیز خوشبودار نہیں تھی اور ہم نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی. آپ سب سے زیادہ سخی اور دریادی تھے، سب سے بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے. جو آپ کو اچانک دیکھتا آپ کے جمال و جلال سے ہیبت زدہ اور مغلوب ہو جاتا. آپ جیسا صاحب کمال نہ دنیا نے کبھی دیکھا ہے نہ دیکھے گی. نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی بے مثال پاکیزہ زندگی تھی اور نبوت کے بعد اس پاکیزگی میں جو حسن و کمال پیدا ہوا اسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں تم میں اس سے پہلے ایک بڑی عمر گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ حضور سب سے زیادہ خیراتکار تھے، سب سے بڑے عابد و ساہی تھے، راس الاتقیاء تھے، سراج السالکین تھے، سب سے زیادہ حیادار بااخلاق و باکردار تھے، سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنے والے تھے، سب پر شفیع رحم دل تھے، مظلوموں، بے کسوں، کمزوروں اور لاچاروں کے ملجاؤ ماوا تھے، سب کے داد رسے اور سب کی فریاد کو پہنچنے والے تھے. نہ کسی پر الزام لگایا، نہ تان و تشنیع کی، نہ کسی کا برا چاہا، نہ کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا اور مارا. وعدہ کے پکے، عہد کے پابند، امانت و دیانت میں یکتا، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑا
بات میں اپنا تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ.